بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ کریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ہمارے ہاں طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور طلاق دینے والا جو ہے جب طلاق دیتا ہے تو سیدھا رخ کرتا ہے کسی اسٹام فروش کے پاس جاتا ہے جسے ہم عرضی نویس کہتے ہیں، یا وکیل کے پاس جاتا ہے۔ حالانکہ طلاق ایک شرعی معاملہ ہے، نکاح ہوا شرعی معاملہ ہے۔ نکاح کرنے کے لیے جو ہے، جو شادی کر رہا ہے، مرد ہو یا عورت، دونوں یا دونوں کے جو بڑے ہیں کسی عالم دین کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آ کر کے ہمارا بیٹے کا نکاح پڑھا دیں، اور عالم دین آتا ہے، شریعت مطہرہ کے مطابق نکاح پڑھاتا ہے۔ جو ایک طریقہ ہے، ایجاب و قبول ہیں، گواہ ہیں، حق مہر ہے، خطبہ نکاح ہے، اس کے بعد دعائیں ہوتی ہیں۔ تو نکاح کے وقت جو ہے کسی وکیل کے پاس کوئی بھی نہیں جاتا۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے ہاں جو کورٹ میرج چل رہی ہیں، علماء نہیں پڑھاتے، اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ اور اچھا کرتے ہیں۔ یہ جو اس طریقے سے جو ہے نا، جو بھاگ کر لڑکیاں یا لڑکے جو نکاح کرتے ہیں، وہ عدالتوں میں جاتے ہیں، کورٹ میں جاتے ہیں، وہاں وکلاء موجود ہوتے ہیں۔ ورنہ جو صحیح طریقے سے نکاح ہو، شریعت مطہرہ کے مطابق ہو، دونوں فریقوں کا خاندان ہو، باقاعدگی سے رشتہ کیا جائے، تو اس وقت جب نکاح کے لیے کسی کو بلایا جاتا ہے تو وہ عالم دین ہوتا ہے، محلے کا امام ہوتا ہے، خطیب ہوتا ہے، یا کوئی ان کا بزرگ ہوتا ہے، پیر و مرشد ہوتا ہے، یا کوئی عالم دین کو بلایا جاتا ہے۔ کسی وکیل کو نہیں کہا جاتا کہ آ کر کے آپ نکاح پڑھائیں۔ نہ وکیل، نہ مشیر، نہ اسٹام فروش، نہ وزیر، نہ کوئی بڑے عہدوں پر براجمان۔ یہ عالم دین کا کام ہوتا ہے، اور اچھا فیصلہ ہے کہ عالم دین جو ہے نکاح پڑھتے ہیں۔ طلاق کے حوالے سے جو ہے نا، جب طلاق کا مرحلہ آتا ہے تو اسٹام فروش کے پاس جاتے ہیں، عرضی نویس کے پاس جاتے ہیں، وکلاء کے پاس جاتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وکیل کو جو ہے شریعت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ طلاق دینے کا کیا طریقہ ہے، اور یہ ایک رشتہ جڑا ہے، شادی ہوئی ہے، باقاعدگی سے شادی ہوئی ہے، دونوں کے اخراجات ہوئے، لاکھوں روپے کے خرچے ہوئے ہیں۔ یعنی عام سی شادی پر جو ہے 15-20 لاکھ جو ہے وہ تو لڑکی والوں کا یا لڑکے والوں کا خرچ تو ہو ہی جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے ہو تو پھر تو 25-30-40-50 لاکھ سے بھی زیادہ چلے جاتے ہیں۔ نکاح ہوا، باقاعدگی سے جو ہے برادری آئی، اور رشتہ جوڑنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑی، تو اس کے بعد جو ہے جب طلاق کا مرحلہ آیا تو جب وکیل کے پاس گئے تو وکیل نے کچھ اسے پتہ نہیں ہے کہ طلاق کس طرح دینی ہے۔ جسے قرآن میں کہا گیا ہے نا، اس نکاح کے رشتے کو میثاقاً غلیظہ کہا گیا، ایک مضبوط رشتہ جسے کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ اور اگر اختلافات پیدا ہو جائیں تو قرآن کریم میں اس سے متعلق احکام بیان ہوئے ہیں کہ دونوں فریقوں کی طرف سے جو ہے کوئی ثالث آدمی ہو جو دونوں کے درمیان صلح کرائے، اور پھر فرمائے کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح ہو جائے تو اچھا ہے، تاکہ رشتہ جو ہے مضبوط رہے۔ اس والے سے کچھ بھی نہیں۔ وکیل صاحب جو ہے وہ نام پوچھتا ہے، شناختی کارڈ پوچھتا ہے، ایڈریس پوچھتا ہے، سارے چیزیں اس کے بعد اس کے پاس جو لکھا ہوا مضمون ہوتا ہے طلاق ثلاثہ کا، وہی لکھ دیتا ہے، اور عجیب سے اس میں کلمات ہوتے ہیں، میں نے جو ہے الزامات، فرضی الزامات ہوتے ہیں۔ واضح ہے کوئی نہ کوئی بات تو ہوتی ہے، اختلافات ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے ہیں، یا کوئی زیادہ بھی ہوں گے، لیکن جتنا الزامات لگائے جاتے ہیں اس طرح کے الزامات نہیں ہوتے۔ بہت سارے الزامات، یعنی الزامات لگانے کا الگ گناہوں سے احساس ہی نہیں ہے کہ جو میں الزامات لگا رہا ہوں یہ الزامات نہیں ہے، بہتان ہے، قذف ہے، اور اس کی سزائیں ہیں۔ بہتان لگانے کا الگ گناہ۔ اس کے علاوہ جو ہے پھر وہ لکھتا ہے کہ میں طلاق دیتا ہوں، طلاق، پھر جو ہے طلاق دے دی، 3 طلاقیں دے دی، بیوی حرام ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میرے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جہاں چاہے شادی کرے، میرے اوپر حرام ہو گئی ہے، اب یہ ہو گیا۔ اس طرح کی کلمات تو ویسی فضول ہیں۔ جب 3 طلاقیں دے دیں، بیوی خود بخود حرام ہو گئی ہے، نکاح ختم ہو گیا ہے، عدت لازم ہو گئی ہے، اب اس کی مرضی ہے، جہاں چاہے وہ نکاح کرے۔ اب اس طرح کی باتیں کرنا، جہاں دل کرے شادی کرے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، حرام ہے، میرے نفس پر حرام ہے، حرام تو ویسی ہو گئی۔ تو یہ ایک فضول گفتگو ہوتی ہے، فضول الفاظ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وکیل کو چاہیے کہ
ایک طلاق دو، طلاق واحدہ دو. ہو سکتا ہے کہ وقتی اختلافات ہیں، کسی کا دباؤ ہے، عام طور پر بھائیوں کا دباؤ ہوتا ہے، والدین کا دباؤ ہوتا ہے، فیملی کا دباؤ ہوتا ہے، تو اس دباؤ کی وجہ سے جو ہے وہ مرد بھی تیار ہو جاتا ہے. واضح اس نے اپنے خاندان کو دیکھنا ہے، قبیلے کو دیکھنا ہے، فیملی کو دیکھنا ہے. تو وکیل کو چاہیے کہ پہلی کوشش یہ کرے طلاق واحدہ لکھے یا دو لکھے، جسے رجی کہتے ہیں. اس کا بڑا آسان سا فارمولہ ہے. عدت کے اندر اندر جو ہے مرد جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے. اتنا بس کہہ دے میں نے رجوع کیا، نکاح اسی طرح پہلے کی طرح برقرار ہے. نہ جو ہے کفارے کی ضرورت ہے، نہ کسی سفارش کی ضرورت ہے، نہ کسی فتوے کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح رشتہ جو ہے مضبوط رہے گا. ایک دے یا دو دے، اسے رجی کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں اس سے متعلق احکام جو ہے بیان کیا دیے گئے، لیکن وہ 3 طلاقیں لکھ دیتا ہے. تو المیہ یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اگر اس طرح کے مراحل پیش آئیں، شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینا بھی چاہتا ہے، تو مسجد کا امام ہو یا کوئی قریب جو مدرسہ ہے، خاص کر کے جہاں دارالافتاء ہیں، ان کے پاس جائے اور ان کے سامنے جو ہے یہ مدعا جو ہے رکھے کہ ہمارے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. خود چلا جائے، ساتھ فیملی کے 1-2 افراد بھی ساتھ لے جائے، یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، اب نوبت طلاق تک پہنچ چکی ہے، تو آپ جو ہے طلاق لکھ دیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ علماء کوئی معاوضہ نہیں لیتے، کچھ بھی نہیں لیتے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر آپ اسٹامپ پر لکھوانا چاہتے ہیں تو اسٹامپ کی قیمت تو جو بھی ہوگی وہ آپ دیں گے، یا کسی اور سے آپ لکھوانا چاہتے ہیں، کمپوزنگ کروانا چاہتے ہیں، اس کے اخراجات ہوں گے. اگر وہ اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے تو علماء کی یہ خوبی ہے، خاص کر کے جو مفتی حضرات ہیں ان کی یہ خوبی ہے، اس طرح کی چیزیں لکھتے ہوئے جو ہے کوئی معاوضہ نہیں لیتے، محض اللہ کی رضا کے لیے. تو وہ یہی کہیں گے کہ ایک طلاق جو ہے لکھ دو، طلاق واحدہ. اس کے بعد جو ہے اسے اس کے حل پر چھوڑ دو. واضح ہے کہ وقتی اختلاف ہے. اگر اس طرح عالم دین کے پاس جائیں گے تو 95% جو ہے طلاقیں ایسی ہوتی ہیں بلا وجہ اور وقتی جذباتی ہوتے ہیں. شوہر طلاق نہیں دینا چاہتا، ڈرانا چاہتا ہے، دھمکانا چاہتا ہے، کبھی کہتا ہے میری نیت نہیں تھی، یعنی بعد میں اسے احساس ہوتا ہے. جو ہی وہ لکھواتا ہے اس کے بعد جو ہے اس کے سامنے سارا منظر آ جاتا ہے. لہذا عالم دین کے پاس جائیں، نکاح بھی ان سے کروایا، طلاق بھی ان کے ذریعے سے ہو، اس کے بہت سارے فوائد ہوں گے. علماء کے پاس جائیں گے کہ قرآن و حدیث کو علماء جانتے ہیں. وکلا جو ہیں وہ تو وکیل جو ہے وہ تو ملکی قوانین کو جانتے ہیں. ملکی قانون تو یہ یا 3 دے دیں، ایک ساتھ دے دیں تو وہ جو ہے ایک ہی طلاق ہوگی. اور ریلیٹڈ ہوئے مضمون ہیں جو انہیں پڑھے ہوئے ہیں، یاد کیے ہوئے ہیں، تو عالم دین کے پاس جائیں، وہ صحیح حل بتائے گا. شریعت مطالعہ کے مطابق طلاق ہو جائے گی، اور دوبارہ اگر آپ رجوع کرنا چاہیں تو رجوع بھی ہو جائے گا. اگر آپ رجوع نہیں کرنا چاہتے تو واضح ہو عدت گزارے گی، اس کے بعد جہاں چاہے گی وہ چلی جائے گی. جب نکاح ان سے کروائے تو طلاق کے حوالے سے بھی ان کے پاس جائیں، ورنہ ہم دیکھتے ہیں طلاقیں کسی سے لکھوا لیتے ہیں، 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، پھر علماء کے پاس بھاگتے ہیں، مفتی حضرات کے پاس بھاگتے ہیں. اب کسی عالم کو، مفتی کو، کسی پیر، کسی شیخ کو جو ہے کوئی اختیار نہیں ہے. جب 3 طلاق دے دیں تو نکاح ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے. پہلے سے سوچ لیں، علماء کے پاس جائیں طلاق کے حوالے سے، نہ کہ کسی وکیل کے پاس. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.